الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو بڑی برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، اور اتنی برکتوں والا ہے کہ اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، اور اللہ ندا کرتے ہیں حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کرنے والا اس کو عطا کرو، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا اس کو میں معاف کر دوں۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے برکتوں والا، رحمتوں والا، کہ سرکش شیاطین کو ہتھ کڑیاں ڈال کر سمندروں کی تہوں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور رب کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور خوش قسمت ہے وہ بندے جو اس رمضان کو ایسی مینجمنٹ کرتے ہیں کہ ان کا رمضان ایسے گزرتا ہے کہ جب شوال کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ان بندوں سے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو ہم بھی اگر رمضان کو مینجمنٹ سے گزاریں، ترتیب بنا لیں، ان 21 نوکات کے ذریعے ہم رمضان کو گزاریں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی وہی اعلان ہوگا کہ اللہ فرما رہے ہیں میرے بندوں میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلا عمل یہ کریں کہ فرائض کی آپ نے کیا کرنی ہے، کوتاہی نہ ہو، فرض نماز ہو، واجب نہ چھوٹے، سنت نہ چھوٹے، جو سنت تراویح ہے وہ نہ چھوٹے، فرائض کا اہتمام ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کریں، رجوع اللہ کریں، کہ توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے، توبہ اللہ کو بڑی محبوب ہے، کہ ندامت کا ایک آنسو جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے، ندامت کا ایک آنسو تحت سرا تک زمین کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، 7 دن بارش اور زمین کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، ایک بہن یا بھائی کا ندامت کا آنسو تحت سرا تک زمین کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ دوسری چیز مسائل کو سیکھیں، تراویح کے مسائل سیکھیں، روزے کے مسائل سیکھیں، صدقہ فطر کے مسائل سیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے مسائل سیکھیں، اور اعتکاف کے مسائل سیکھیں، کہ ہمیں پتہ ہو کہ زکوٰۃ دینی ہے تو کیسے دینی ہے۔ روزہ رکھ لیا، اہم مسائل تو انسان کو پتہ ہو یار کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، کن چیزوں پر کفارہ لازم ہے، اور کن چیزوں کے اندر روزہ ٹوٹ جائے تو پھر قضا آتی ہے۔ تو روزے کے مسائل کو سیکھیں، اور تیسری چیز یہ کریں کہ نفس کو تقوی کا پابند بنائیں، کہ میری ذات، جسم کے جو اعضاء ہیں یہ سارے اللہ کے سامنے سلنڈر کر دیں، آنکھ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، اور کان غیبت نہ سنے، گانے کی طرف نہ جائے، ہاتھ پاؤں ظلم کی طرف نہ جائے، زبان جھوٹ میں اور فضول لیانی والی باتوں میں نہ مصروف ہو جائے، دل و دماغ کو آپ کیا کریں، تصورات خیالات کو پاک کر لیں، کہ نفس کو تقوی کا پابند کرنا ہے، کہ میری ذات سے کوئی گناہ نہ ہو، میں نے اپنے نفس کو قابو کرنا ہے، کیسے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، کسی معاصی کی طرف جانا ہی نہیں ہے، اور ہر اس چیز سے اپنی ذات کو بچانا جو معاصی کی طرف لے کر جائے۔ چوتھا یہ کریں کہ صلہ رحمی اختیار کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو صلہ رحمی، جو قطع تعلق ہی کرتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر دوسری جگہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داروں کے ساتھ ناطہ تعلق توڑنے والا کبھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ تو آپ خاص کر رشتہ داروں کے ساتھ کوئی کہہ لے، آپ خاموشی اختیار کریں، کہیں میرا بھائی روزہ ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، گالم گلوچ کر لے دوبارہ، آپ خاموشی اختیار کریں اور کہہ سکتے ہیں کہ میرا روزہ ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو صلہ رحمی اختیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دل کو صاف رکھیں، دل کو کینہ سے، بغض سے، حسد سے، جتنی بھی رذیلہ بیماری ہیں ان سب سے دل کو پاک صاف رکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لاحد فافعل یا بنی ان ذلک من سنتی، کہ میرے بیٹے انس، ایک میری بہت بڑی سنت ہے کہ اگر تو کوئی ایسی صبح یا شام کر کے تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، نفرت نہ ہو، یہ میری سنت ہے۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ دعاؤں کا معمول ہو کہ روزانہ 5 منٹ، 10 منٹ، 15، 20 منٹ تک دعا کی جائے، اللہ سے دنیا مانگے، آخرت مانگے، اللہ خیر و عافیت سے قبر کے اندر منکر نکیر کے سوال سے پاس کر دے، یا اللہ خیر و عافیت سے پل صراط سے پاس کر دے، یا اللہ وہ جنت دینا جس جنت کی چھت تیرا عرش ہو، اور وہ جنت دینا جس جنت کے اندر پڑوس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دعائیں مانگے، اللہ سے رو رو کے مانگے۔ روزے دار کی روزانہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ روزے دار کی دعا کو رد نہیں فرماتے، دعاؤں کا معمول ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کیا جائے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں الصدقۃ ترد البلاء، کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو دور دھکیلتا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے ایسے ہے کہ جب آخری وقت چل رہا ہوتا ہے، کوئی دکھ آ جاتا ہے، اس وقت صدقے کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ بھی صدقہ اہم ہے، اچھی بات ہے، لیکن کوشش کریں حسب استطاعت، حسب توفیق، 5، 10، 20، 15، کچھ جتنا ہو سکے آپ صدقہ کرتے رہا کریں، تاکہ آپ کا پیسہ اللہ کے بینک میں جمع ہوتا رہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کریں کہ کثرت تلاوت کا معمول بن جائے۔ کتنے ایسے بدبخت ہیں سالہ سال گزر جاتے ہیں قرآن کو نہیں کھولتے،
اور کتنے ایسے خوش قسمت ہیں جو روزانہ ایک ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس رمضان میں تلاوت کا ایسا معمول بنائیں کہ روزانہ 1 رکوع 2 رکوع آدھا پارہ 1 پارہ میں نے پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے میں نے، اور پھر قرآن کو معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، اللہ نے کیوں دنیا میں بھیجا، کیوں زندگی دی۔ ایسا یہ کریں کہ شب بیداری کی عادت ڈالیں کہ تراویح کے بعد کچھ نہ کچھ نوافل کا اہتمام ہو، صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں آپ، اور تلاوت کر لیں، نوافل پڑھ لیں، جو آپ نفل آپ پڑھ سکتے ہیں، 10 پڑھیں، 20 پڑھیں، 5 پڑھیں، جتنے حسب استطاعت آپ نفل پڑھیں، نفل کا اہتمام۔ شب بیداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تراویح پڑھ کے آئے موبائل میں لگے، صبح بس سحری کے وقت تک موبائل میں ہی لگے رہے، یہ وقت کا ضیاع ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر ساتھ یہ کریں کہ سوشل میڈیا سے تو آپ بالکل ہی جو ہے اپنی ذات کو بچائیں، کہ سوشل میڈیا ایسا ہی ایک فتنہ ہے کہ یہاں اکثریت لوگ اس میں مبتلا ہو کے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ فیس بک پر انگلی چل رہی ہے، یوٹیوب پر انگلی چل رہی ہے، ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں، اس میں ننگی پتہ نہیں کیا طرح طرح کی خرافات، گانا بھی ہے، میوزک بھی ہے، کیوں آپ اپنے روزے کو ضائع کر رہے ہیں؟ تو آپ کیا کریں کہ آپ سوشل میڈیا سے مکمل اجتناب کریں۔ پھر بعض لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹی وی کے اوپر جو ہے رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں جس کے اندر غیر محرم بیٹھی ہوئی ہے، ان میں اکثریت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، سارا سال ناچ گانے کی محفلیں، اور رمضان آتے کیا کرتے ہیں، یہ رمضان لوگوں کو اب ہم دین سکھائیں، لوگوں کو مسائل سکھائیں، پہلے خود تو دین سیکھو، پہلے خود تو مسائل سیکھو، پہلے خود تو قرآن سیکھو، پھر لوگوں کو سکھاتے پھرنا، تو ٹی وی سے بچیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 12ویں چیز یہ کریں کہ شاپنگ کے لیے نہ بھاگ پڑیں، بلکہ شاپنگ رمضان سے پہلے کر لیں، اپنی عید کی تیاری رمضان سے پہلے کریں۔ رمضان شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے، رمضان ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، بلکہ رمضان تو شاپنگ کیا کریں، نیکیوں کی شاپنگ کریں، نوافل کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، استغفار کے ذریعے اور درود شریف کے ذریعے آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ 13ویں چیز یہ کریں کہ اپنا نظام الاوقات بنا لیں کہ ہم نے یہ رمضان کیسے گزارنا ہے، فجر کے بعد کے کیا معاملات ہوں گے، ظہر کے بعد کے کیا معاملات ہیں، عصر کے بعد کے کیا معاملات ہیں، مغرب افطار کے بعد مغرب کے بعد کیا معاملات ہیں، عشاء کے بعد کیا معاملات ہیں، سارے معاملات اب طے کریں، سارے اعمال طے کریں تاکہ یہ رمضان آپ کا مینجمنٹ میں گزرے، ترتیب سے گزرے۔ پھر ساتھ ساتھ یہ کریں کہ اگر آپ کے ماتحت کچھ کام کر رہے ہیں تو ان پر کچھ بوجھ ہلکا کریں، ان کے کام میں تھوڑی نرمی کریں تاکہ وہ کام بھی کریں اور ساتھ ساتھ رمضان میں عبادت بھی کر سکیں۔ ہمیں ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا دھرم ہمیں یہی کہتا ہے کہ آپ ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اللہ کے نبی کی آخری وصیت بھی یہی تھی، کیا فرمایا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور جتنی وہ آپ کے ملازم عبادت کریں گے، وقت بچے گا، عبادت کریں گے، اس ساری عبادت کا آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور ان کے عبادت کے اندر، ان کے اجر کے اندر ایک ذرہ بھی کمی نہیں آئے گی، تو آپ ان پر بوجھ ہلکا کریں۔ 15ویں چیز یہ ہے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو آپ عمرے کے لیے چلے جائیں رمضان المبارک کے اندر، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جس نے رمضان میں عمرہ کیا ایسا ہے کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اور ساتھ ساتھ 16ویں چیز یہ ہے کہ اپنی نیند کو کم کریں، کہ صبح سحری کر کے سوئے عصر میں اٹھ رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ 6 گھنٹے 7 گھنٹے آرام کرے، وقت ترتیب دے لیں، اتنا وقت دکان کو دینا، اتنا وقت گھر والوں کو دینا، اتنا وقت عبادت کو دینا۔ ہمارے اکابرین تو ایسے گزرے ہیں، ہمارے اسلاف امام شافعی، امام مالک، وہ تو علمی مشاغل بھی رمضان میں کم کر دیتے تھے کہ ہم نے تلاوت کے اندر وقت صرف کرنا ہے، ہم نے اور عبادات کے اندر وقت لگانا ہے۔ تو اپنے معمولات بنائیں اور ملاقاتوں کا سلسلہ جتنا ہو سکے کم کر لیا جائے، کہ ایسے بلا وجہ کبھی ادھر ملنے کے لیے جا رہے ہیں، کبھی وہ ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن رمضان میں اپنا سلسلہ ملاقات موقوف کریں، محدود کریں، اور پھر کیا کریں، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کریں تاکہ آپ کو عند اللہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ملے۔ پتہ نہیں ہے اگلا رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن یہ رمضان اگر مل رہا ہے، اللہ زندگی دے رہے ہیں، تو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کی جائیں، تلاوت، درود شریف، استغفار اور نوافل ہیں، جتنے آپ اعمال کریں گے اللہ کا قرب آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ 18ویں چیز یہ ہے، آپ کوشش کریں چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر لیں، آخری 10 صورتیں یاد کر لیں، سورۃ رحمان یاد کر لیں، سورۃ ملک یاد کر لیں، سورۃ واقعہ یاد کر لیں، یہ چھوٹی چھوٹی جتنی بھی صورتیں ہوتی ہیں ان کو آپ یاد کریں۔ 19ویں چیز یہ ہے کہ آپ کم کھانے کی عادت ڈالیں۔ ہمارے یہاں ہوتا ایسے ہے کہ سحری کے وقت پیٹ بھر کے کھا لیا، اور بھائی سارا دن بھوکا رکھنا ہے، پیٹ بھر کے کھاؤ۔ اب جب افطار کا وقت ہوتا ہے پیٹ بھر کے کھاؤ، کیوں بھائی؟ کیونکہ سارا دن بھوکا رہا ہے، صبح کھایا پیٹ بھر کے، سارا دن بھوکا رہنا ہے، شام کو کھا رہے ہیں پیٹ بھر کے، کیوں؟ سارا دن بھوکا رہا ہوں میں۔ تو اپنے وہ جو روزے سے مقصود ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ 20ویں چیز یہ ہے کہ اس رمضان کو ممتاز کریں، ایسے ممتاز کریں کہ شوال کا جب چاند نظر آئے تو اللہ کہے کہ فلاں بندے کو میں نے بخش دیا ہے، معاف کر دیا۔ 21ویں چیز یہ ہے کہ آپ رات کو جلدی سونے کا معمول بنائیں۔
کہ رات کو جلدی سوئیں، صبح تہجد میں اٹھیں اور تہجد میں اٹھ کے اللہ سے مانگیں، گڑ گڑائیں، تہجد پڑھیں۔ ان 21 نکات کے تحت آپ رمضان کو گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ کا رمضان ایسے گزرے گا جیسے سلف صالحین کا رمضان ہوا کرتا تھا۔